بسم اللہ الرحمن الرحیم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. برکت کا ذریعہ بھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، چین نہیں، صبح گھر گئے تو ایک لڑائی، بیوی شوہر کے پاس گئے تو ایک پریشانی، شوہر بیوی کے پاس گئے تو ایک پریشانی. آج اتنے ایسے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں، انسان کو ایک ٹینشن، ایک ذہنی الجھن، ایک تناؤ آ گیا ہے. آسان طریقہ ہے میرے بھائی، آسان طریقہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو آپ اس قدر بلند آواز سے سلام کرو کہ آپ کے سلام کو گھر والے سنیں. آپ اونچی آواز سے گھر میں سلام کرو، گھر کے افراد آپ کے سلام کو سنیں اور وہ جواب دے سکیں. اور گھر میں کچھ افراد سوئے ہوئے ہیں تو آپ اتنی آواز سے بھی سلام نہ کرو کہ سونے والے جاگ جائیں. آپ اس انداز سے سلام کریں گے گھر میں کہ سوئے ہوئے افراد بھی ہیں تو آپ کا انداز ہی ہوگا جاگنے والے میرے سلام کا جواب دیں گے اور سونے والے میرے سلام سے کو کوئی خلل نہیں ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ سلام کر کے داخل ہو جاؤ، یہ برکت ہے. سلام کے کہنے سے گھر میں سکون ہے، سلام کے کہنے سے گھر میں ایک طمانینت، ایک چین کی راحت ملی، ایک زندگی ملے گی انسان کے لیے. گھر میں ایک سکون کا ماحول ملے گا آپ جب اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ سلام کر کے داخل. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام
تدخل الجنة بسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 86 اور ابن ماجہ سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سلام کی اہمیت، فضیلت اور آداب، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ سورہ نساء میں اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب آپ کو سلام کیا جائے تو آپ انہیں اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں سلام کا تذکرہ ہے۔ دنیا کی ہر قوم میں ملاقات کا ایک طریقہ اور سلیقہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ عیسائیوں کے یہاں جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اگر سر پہ ٹوپی ہیٹ ہو اس کو نکال کے سر کو تھوڑا جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ بائے۔ یہودیوں کے یہاں ملاقات کا وہی طریقہ ہے جو ملٹری میں ہے۔ ہندوؤں کے یہاں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دونوں ہاتھ جوڑتے ہیں اور اپنے انداز سے کچھ الفاظ کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جب ایک دوسرے سے ملتے تو یہ الفاظ کہتے حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے، حیاک اللہ بالخیر، اللہ آپ کو بھلائی کے ساتھ زندہ رکھے۔ دیکھیے دنیا کی ہر قوم میں وقتیہ طور پر اس کی خیر و عافیت کا ذکر ملتا ہے۔ صبح ہو گڈ مارننگ، وہ گڈ مارننگ دوپہر میں نہیں چلتا، وقتی طور پر سلامتی، آپ کی صبح اچھی ہو، وقتی طور پر شام آپ کی اچھی ہو۔ لیکن اسلام یہ ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو اسلام نے ایک بہترین کلمہ جو سلام کی شکل میں دیا گیا۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں، اور یہ لفظ السلام اتنا بہترین کلمہ ہے، اتنا پاکیزہ کلمہ ہے،
اتنا بابرکت کلمہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم آپ وہاں جائیے، فرشتے بیٹھے ہیں، وہاں فرشتے بیٹھے ہیں، آپ انہیں جا کے سلام کہو۔ آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس جا کے السلام علیکم کہے، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اللہ نے کہا اے آدم یہ آپ کی ذریت کے لیے تا قیامت یہ سلام ہے۔ جس دن اللہ نے کائنات کو بنایا اسی دن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سلام کا طریقہ بتایا، اور یہ سلام کیا ہے؟ اللہ بہترین دعا ہے۔ السلام علیکم، جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی ٹاکنگ، اپنی گفتگو سے پہلے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا اس کا معنی، مطلب، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو جانے، ورنہ کچھ لوگ ہیں ایک رسمی طور پہ سلام کہتے ہیں، ایک رسمی طور پر جس سے کچھ لینا ہوتا ہے، جس سے کچھ بات کرنا ہوتا ہے، پہلے اس کو منانے کے لیے ایک رسمی طور پر سلام پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم یہ جو سلام ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پاکیزہ کلمہ ہے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے اللہ کی زندگی کے ہر دن کو اللہ سلامتی سے رکھے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے اللہ کو ہر مصیبت پریشانی سے اللہ کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رنج، ٹینشن، غم، پریشانی آپ کے قریب نہ آئے۔ یہ مطلب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے۔ بھائیو، اسلام میں سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سلام زیادہ کرنے سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، دشمنیاں اور یہ بغض اور حسد دور ہو جاتی ہے۔ سلام کرنے کا ایک فائدہ یہ دیکھو، کیسی بھی مصیبت پریشانی ہے، ایک دوسرے کو اگر ہم سلام کر لیے مصیبتیں پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے۔ سلام کرنے سے اللہ رب العالمین مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ لفظ سلام حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مستعمل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی پریشانی میں آ گئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری زمین میں پانی ہی پانی آ گیا، پانی سے زمین بھر گئی، پانی پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ گیا، نافرمان لوگ پانی میں مر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے انہوں نے جو کشتی بنائی تھی، اللہ رب العالمین اس پانی سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ میں، یہ لفظ سلام کا ایک نعتہ ہے، یہ لفظ سلام کی فضیلت ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، اللہ کی طرف سے سلام، یہ اللہ کی طرف سے پیغام سلام کا ملا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیف رہی۔ دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی زندگی میں سب سے بڑی پریشانی کب آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی پریشانی وہ وقت تھا جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں ڈالے گئے، یہ سب سے بڑی پریشانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ فوراً اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا تو ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا، سلام۔ یہی لفظ سلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ،
याह्या अलैहिस्सलाम की वफात पे, याह्या अलैहिस्सलाम की क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र फरमाया कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए सलामती है, जब वफात पाए सलामती है, क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे याह्या अलैहिस्सलाम सलाम, एक दूसरे को सलाम करेंगे। हर किस्म की ज़हनी उलझने, परेशानी, मुसीबतों से बचने का बेहतरीन जरिया है। जब हम अपने घर में दाखिल हो जाएं, हम घर में सलाम करके दाखिल हों। जब हम अपने किसी भाई से बात करें, बात करने से पहले सलाम करें। क्या फजीलत मेरे भाई, सलाम की इतनी बड़ी फजीलत। अल्लाह अकबर। सलाम की अगर फजीलत को देखते हैं, सलाम की फजीलत ये आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई आदमी जन्नत में नहीं जाएगा यहां तक कि ईमान ना ले आए। हम बस दिमाग में ये रखें मैं जन्नत में चले जाता हूं। उस जन्नत में जाने का अल्लाह रास्ता भी बताया ना, नबी की जुबान से कहलवाया ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में नहीं जा दाखिल हो सकते यहां तक कि तुम ईमान वाले ना हो। वला तुमिनू, तुम ईमान वाले भी नहीं बन सकते हत्ता तहाब्बू, यहां तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने ना वाले हो जाओ। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं आपको ऐसी बात न बताऊं अगर वो काम करे तो आपके अंदर मोहब्बत आ जाएगी, आपके अंदर मोहब्बत आ जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफशु सलाम बैनकुम, आपस में तुम एक दूसरे को सलाम करो। सलाम करने से मोहब्बत उखवत पैदा होगी, सलाम करने से मोहब्बत में इजाफा होगा। जब मोहब्बत होगी आप ईमान वाले हो जाएंगे, जब तुम ईमान वाले हो गए आप अल्लाह की बनाई जन्नत में दाखिल। जन्नत में जाने का बेहतरीन जरिया सलाम। हमारी माएं बहनें वो आपस में एक दूसरे को सलाम करें, हमारे भाई एक दूसरे को सलाम करें। ये सलाम अल्लाह की तरफ से पाकीज़ा कलीमा है और ये सलाम जन्नत में जाने का बेहतरीन जरिया है। इब्न माजा की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला नबी इस्लाम नहीं लाए भी हो, यहूदियों के बड़े आलिम अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने की खबर जब मदीने में आम हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ रहे हैं, सारे लोग इमामुल अंबिया को देखने के लिए तैयार हो। अल्लाह के नबी आ रहे हैं मदीना, हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के नबी को देखूं, मैं अल्लाह के नबी को देखूं। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मुझे भी ख्वाहिश हुई, मुझे भी ख्वाहिश हुई मैं जाकर देखूं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मैं अपने घर से निकला, मैं अपने घर से निकल कर जाता हूं, जो ही मेरी नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ती है, मैंने नबी के चेहरे को देखा, मैंने नबी के चेहरे को देखा, मैंने बेसाख्ता कहा ये किसी झूठे इंसान का चेहरा हो ही नहीं सकता। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं रजी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में सबसे पहली तकरीर, मदीने में अल्लाह के नबी के सबसे पहली बात आपने ये कही या अय्युहन्नास, ऐ लोगों अफ्शु सलाम, सलाम ज्यादा करो, सलाम फैलाओ, वसीलुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ो, वाक़ईमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात में उठ के आप नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जब लोग सोए हुए हैं तहज्जुद की नमाज आप पढ़ो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम अल्लाह सलामती के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह की जन्नत में सलामती से जाने का एक अमल ये बताया गया, हम एक दूसरे को ज्यादा सलाम करेंगे, हम सलाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाम के करने से अल्लाह की रजा जोई हासिल होगी और आप अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में आप दाखिल हो जाएंगे। सलाम के कहने में इतना बड़ा फायदा। अल्लाह अकबर। सलाम ये बरकत का जरिया भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं, चैन नहीं, सुबह घर गए तो एक लड़ाई, बीवी शौहर के पास गए तो एक परेशानी, शौहर बीवी के पास गए तो एक परेशानी। आज इतने ऐसे हालात इतने संगीन हो गए
انسان کو ایک ٹینشن، ایک ذہنی الجھن، ایک تناؤ آ گیا ہے۔ آسان طریقہ ہے میرے بھائی، آسان طریقہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو آپ اس قدر بلند آواز سے سلام کرو کہ آپ کے سلام کو گھر والے سنیں۔ آپ اونچی آواز سے گھر میں سلام کرو، گھر کے افراد آپ کے سلام کو سنیں اور وہ جواب دے سکیں۔ اور گھر میں کچھ افراد سوئے ہوئے ہیں تو آپ اتنی آواز سے بھی سلام نہ کرو کہ سونے والے جاگ جائیں۔ آپ اس انداز سے سلام کریں گے گھر میں کہ سوئے ہوئے افراد بھی ہیں تو آپ کا انداز ہی ہوگا جاگنے والے میرے سلام کا جواب دیں گے اور سونے والے میرے سلام سے کو کوئی خلل نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ، سلام کر کے داخل ہو جاؤ، یہ برکت ہے۔ سلام کے کہنے سے گھر میں سکون ہے، سلام کے کہنے سے گھر میں ایک طمانینت، ایک چین کی راحت ملے، ایک زندگی ملے گی انسان کے لیے، گھر میں ایک سکون کا ماحول ملے گا۔ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، سلام کرنے والا اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی حفاظت میں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں ان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ کی ذمہ ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں ان کا ضامن اللہ ہے۔ اللہ کون 3 آدمی ہیں جن کا ضامن اللہ ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا پہلا کام گھر میں سلام کر کے داخل ہونے والا۔ جو آدمی سلام کر کے گھر میں داخل ہو جائے، اگر وہ زندہ ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہے، اگر وہ مر جائے اللہ کی بنا کے جنت میں جائے۔ زندہ ہے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، مر گئے جنت کی خوشخبری ہے 3 آدمیوں کے لیے۔ نمبر 1، جب ہم گھر میں داخل ہوں سلام کر کے داخل۔ نمبر 2، مسجد کی طرف جانے والا، مارکیٹ، شو روم، کلب، سیر و تفریح نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جو آدمی مسجد کی طرف نکلے، مسجد کو جانے کے لیے نکلے، ایسا آدمی اگر زندہ ہے اللہ کی حفاظت میں ہے، اگر وہ مر جائے جنتی ہے۔ تیسرا آدمی کون؟ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں نکل گیا، یہ تیسرا آدمی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ 3 آدمی ان کا اللہ ضامن ہے، زندہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اگر مر گئے جنتی ہیں۔ جو گھر میں داخل ہوتے ہو سلام کرے، مسجد کی طرف نکلے اور اللہ کی راہ میں نکلے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، ہمارے اسلاف سلام میں ایسی پہل کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں تو پہلا کام سلام کریں گے، سلام کے بعد پھر اس آدمی سے آپ تھوڑا ایسا جدا ہو گئے، ایک دیوار حائل ہو گئی پھر مل گیا انہیں، ایک پتھر حائل ہو گیا پھر وہ آدمی مل گیا، ایک درخت حائل ہو گیا پھر وہ مل گیا۔ نبی نے فرمایا پھر دوبارہ سلام کرنے میں وہ کوئی دشواری محسوس نہ کرے، بھی ایک آدھا سیکنڈ پہلے سلام کرانا نا، یہ دیوار سے وہ دیوار سے ہے، اب میں ان کو کیا سلام نبی نے فرمایا کہ 1 سے زائد بار سلام کرنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ واہ، یہ سلام کیا سلام ہے؟ یہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے زمین پہ اتارا۔ اس سلام کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، سلامتی کا، سکون کا، چین و راحت کا، عزت و عافیت کا ایک سندیش، ایک پیغام دیتے ہیں۔ اللہ بہترین دعا۔ بھائیو، سلام کے کچھ آداب ہیں۔ سلام کے آداب: سوار آدمی، گاڑی چلانے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے،
سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. یہ سلام کے آداب بتائے گئے. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے، اللہ کا وہ چاہیدہ بندہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. یہ مثال ہمیں ملتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ جب بھی ان کی عاجزی، ان کی سارے کیا کہنا میرے بھائیو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی سے ملتے سب سے پہلے میں سلام کرنا بول کے سلام میں پہل کر، میں پہلے سلام کرنا، میں پہلے سلام کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ سلام میں پہل کرتے. پوچھا گیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ سلام میں اتنا پہل کیوں کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا جو آدمی سلام میں پہل کر، میں پہلے سلام، ان کے کرنے سے پہلے میں پہلے سلام کرو، یہ اللہ کے نزدیک قریبی آدمی، یہ اللہ کا بڑا محبوب اور پسندیدہ بندہ. اللہ اتنی بڑی فضیلت. پیارے نبی کی سنت کیا ہے معلوم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس ہی گزرے، بچوں کو سلام کرتے، بچوں کو سلام کرتے. آج ایک لوگوں میں ایک ذہن بن گیا میں مالدار انہوں میرے سلام کرنا، میں ٹھاٹ بات انہوں مجھے سلام کرنا. کیا بھی ہے آج سلام اتنا محدود ہو گیا جس سے مطلب ہے، جس سے کچھ لینا دینا ہے انہی کو سلام ہے، جو اجنبی ہے ان کو سلام نہیں کر رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی ہر آدمی کو سلام نہیں کرے گا، جس سے مطلب ہے، جس سے شناسائی ہے اسی کو سلام کرے گا، جس سے مطلب نہیں ہے، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، ان کو سلام نہیں کر. کھلیے سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان بھائی ہو، ان کے اخلاق سے معلوم ہو رہا ہے، ان کے لباس سے معلوم ہو رہا ہے یہ مسلمان بھائی ہے، لیکن سلام نہیں کرتا. اس کو کیوں نہیں سلام نہیں کرتا؟ یہ حیدرآباد کے نہیں نو، یہ چنئی سے آئے، یہ فلاں اسٹیٹ سے آئے، ان کو نہیں کیا یہ فلاں محلے کے ہیں. نبی نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کچھ خاص لوگوں کو ہی سلام کرے گا، ہر آدمی کو سلام نہیں کرے گا. یہ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی بتائی. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے کچھ، اللہ کے نبی سے بہترین اسلام کیا ہے، اسلام کی بہترین تعلیم کیا ہے؟ پیارے نبی سے جب سوال کیا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا آپ سوال کر رہے ہیں اسلام کی بہترین تعلیم بتاؤ. تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، بہترین تعلیم ہے. وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہیں انہیں سلام کرو، جس کو تم نہیں پہچانتے انہیں بھی سلام کرو. یہ اسلام کی بہترین خوبی اور شان. بھائیو آج کی خطبہ جمعہ کا یہی لب لباب، یہی خلاصہ تھا کہ سلام ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سلام کا طریقہ بتایا، اور اسی سلام سے ہم ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی عافیت، ایک دوسرے کی سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں. جب ہم سلام کریں گے ہماری مصیبتیں پریشانیاں ہٹ جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مارکیٹ جاتے کچھ بھی لیتے نہیں، نہ بیچ رہے نہ لے رہے، بازار جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں آ رہے ہیں. لوگ پوچھتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ مارکیٹ کو جا رہے ہیں، کچھ خرید رہے بھی نہیں آپ، کچھ بیچ رہے بھی نہیں آپ، کیا بار بار جا رہے ہیں؟ میں مارکیٹ اس لیے جا رہا ہوں لوگ ہیں میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں، ان سے میں سلامتی کی دعا لینا چاہتا ہوں. بقول شاعر دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر مینوان ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سلام کو عام کرنے، اللہ سلام کو پھیلانے، سلام کے معنی مطلب پر غور و فکر کرنے، اس کی جو بھی فضیلتیں سے حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.